What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 26 رمضان مبارک ہے، تو امیر اہل سنت کے علاوہ اور آج کون سا موضوع یا کون سا ٹاپک جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ مجھے کل نگران شورا نے الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو ہے ولادت باسعادت کی خوشی میں ایک بڑی شاندار خوشبو جو ہے یہ تحفے میں عطا فرمائی، بڑی اعلیٰ۔ جو اس خوشبو کو دیکھ رہا ہے تو وہ مجھ سے اس خوشبو کی یوں بولیے کہ خوبصورتی کو، اس کی بوتل کی خوبصورتی کو بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر میں بتا ہی رہا ہوں نگران شورا نے ماشاءاللہ عطا کی ہے۔ اور کیا کیا آپ کا اس حوالے سے معمول ہوتا ہے، کچھ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ 26 رمضان مبارک 1445 ہجری، میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعا ذل العالی کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج اللہ کی کرو رحمت ہے، ہمارے امیر سنت کی آج سالگرہ ہے، اور آج دنیا بھر میں مطلب مجھے مدینہ پاک سے نہ جانے کہاں کہاں سے مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، اور خالی مجھے نہیں آتے۔ آج یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں آتے کہ کس کو بھیجے کس کو نہ بھیجے، ہر کوئی ایک دوسرے کو بھیج رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا، کہ مطلب کہ کسی ایک کے والد صاحب ہوں تو بندہ اسی کو مبارکباد بھیجتا ہے کہ بھائی آپ کے والد صاحب کو جشن ملا۔ اب یہاں تو کروڑوں کے امیر اہل سنت ہے، سبحان اللہ، ہر کوئی اپنے امیر اہل سنت کا، یعنی کسی کے پیر ہیں تو کوئی ان سے طالب ہے، کوئی ان سے محبت کرتا ہے، اگرچہ مرید کسی اور کا ہوتا ہے، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرید ہی نہیں ہوتے مگر محبت کرتے ہیں۔ ان کے کارنامے، ان کے احسانات اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے، اسلام و دین کی خدمت کے تعلق سے، تو اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، صحیح، اور دنیا بھر کے لوگ مبارکباد یوں بھیجتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت سا ایک ماحول ہوتا ہے کہ بس آج کہاں یو کے، تو یورپ، تو امریکہ، تو افریقہ، شعر یاد آ گیا یار، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ ایسا وہ کون سی امیر اہل سنت کی خوبی تھی جس خوبی نے آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ اٹیچ کیا؟ دیکھیں، میں تو وابستہ ہوا تھا امیر سنت کا بیان سن کر۔ اصل میں یہ خوف خدا کی باتیں کرنے سے جو انہوں نے، جو نوجوانوں کو جو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے نا، نوجوانوں کو انہوں نے خوف خدا کی باتیں بتائی ہیں، قبر و حشر و جہنم کی باتیں بتائی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈرانے، تو یہی ڈر کر تو ایک قوم ان کے قریب آئی ہے۔ ہم بھی اس ٹائم پہ جوان ہی تھے، 21 ایئر ہماری ایج تھی، اور میری طرح کے نہ جانے کتنے، رخل حاجی امین ہمارے جو رکن شورا ہیں، ان کا اور ہمارا تقریباً ٹائم پیریڈ ایک ہی ہے، اور بھی کافی ہیں، تو یہی وہ چیزیں تھیں۔ تو اس ٹائم تو اتنا کہ تعارف نہیں تھا امیر اہل سنت سے نا، لیکن جب تعارف ہوا تو پھر تعارف ہوا۔ اصل میں آپ کو ایک خوبی ایک اور بتاؤں جی، امیر سنت کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ سے کتنی محبت ہے۔ یہ سب سے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یار میں کچھ زیادہ ہی ان کے قریب ہوں، مجھ پر زیادہ ہی کوئی ان کی شفقت ہے۔
تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ قیادت کے انداز ہوتے ہیں۔ اصل میں قیادت خود ایک اپنے اندر ایک مقناطیسی کشش رکھتی ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے نا، لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے اندر صرف بولنا وغیرہ نہیں ہوتا، خود جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ خود بھی مطلب کہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ واہ، تو امیر سنت کی جو ایک سامنے ایک بالکل جو نظر آنے والی پرسنالٹی ہے نا، وہ بھی ہے۔ اس میں ان کی سادگی کا بڑا دخل ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ جب کوئی باہر سے آئے تو نہیں جانتا کہ کوئی بھی کہ یار سنا ہے یار کوئی الیاس قادری دعوت اسلامی کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، امیر ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، ان کے ملتے ہیں، دیکھا نہ ہو، تو وہ اپنے ذہن میں ایک خیال بناتا ہے کہ اس طرح ہوں گے، یہ ان کی سیٹ ہوگی، یہ ان کا صوفہ ہوگا، ایسا ان کا لباس ہوگا، تو یوں ہوگا، تو یوں ہوگا۔ اور جب یہ آ کر بیٹھے گا نا، دیکھے گا، ڈھونڈے گا، یعنی مثال کے طور پر امیر سنت موجود ہے اپنے مریدوں اسلام بھائی کے ساتھ، تو شاید اگر پوچھے گا کہ یار مجھے الیاس قادری صاحب سے ملنا ہے، کون ہے؟ اور جب آپ کو کہیں گے نا کہ یہ الیاس قادری صاحب ہیں، تو یہ جو تعارف ہے نا، یہ تعارف اس کو بزن نہیں کرا، اب جو اس کا خیال تبدیل ہوا نا، تو وہ فوراً اس کا ایک پوزیٹیو ریئیکشن آ جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، سادگی والی، پرہیزگاری والی، کہ آپ مطلب کہ کتنا ہی کچھ ہو جائے، آپ اپنا مطلب کہ اپنے آپ کو وہیں کے وہیں رکھتے ہیں، تو ان چیزوں نے بھی کافی قوم کو متاثر کیا ہے۔ یعنی آپ کی سادگی جو ہے نا، جی، یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ شروع سے ہی امیر سنت کی طبیعت میں یہ سادگی والا جو ہے وہ انداز ہے۔ غربت دیکھی ہے، جی، غربت دیکھی ہے، اصل امیر سنت شروع سے غربت دیکھی ہے، کچھ ایسا نہیں کوئی سجا سجایا نہیں ملا نا، والد نہیں ہے۔ آج تو ایسا اتنی بڑی تحریک ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا نظام ہے، آج مطلب کیا نہیں ہو سکتا۔ کتابیں جو ہے وہ چھپ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بک رہی ہیں، ان پہ رائلٹی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، لائف سٹینڈرڈ کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے، اپارچونیٹیز تو اپنی جگہ پر جو ہے موجود ہیں۔ دیکھیے، میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بات بیان کروں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اور آقا کی سیرت کو جو علماء بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے اور شریعت مطہرہ کے پیچھے چلایا نا، ان سب کے اپنے اپنے انداز رہے ہیں۔ ہر ایک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنے اپنے حصے کا فیضان حاصل کیا ہے۔ امیر سنت کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک وافر حصہ، وافر فیضان اور ایک اچھا خاصا فیضان ہم دیکھتے ہیں کہ نصیب ہوا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بدلتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو بدلتے ہیں۔ قیادت اگر خود بدلتی رہے نا بار بار، تو پیچھے چلنے والے کیا کریں گے؟ اچھا آج یہ، اچھا اب کل یہ، اچھا پرسوں یہ، اچھا 2 مہینے کے بعد یہ، اچھا 5 مہینے کے بعد یہ۔ تو یہ جو قیادت ہوتی ہے نا، یہ اپنی سوچ اور اپنے انداز کے پیچھے قوم کو چلاتی ہے۔ اب وہ لوگ چلتے تو ہیں کسی نہ کسی کے پیچھے، یا تو وہ انہیں شریعت و سنت کے مطابق لے کے چلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا پھر قوم کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ امیر سنت نے نعرہ لگایا ہے سنتوں کو عام کرنے کا، سبحان اللہ، کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، یہ ایک آپ کا عزم ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اور اس عزم کو لے کر آپ چلے، جب عزم کو لے کر چلے تو خود کو اس سنتوں بھرے انداز میں ڈھالنا، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ آپ کا زمین پر سو جانا، آپ کا چٹائی کا استعمال کرنا امیر سنت کا، کھجور چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال کا استعمال ہونا، اور لباس میں سنتیں اور آداب کا لحاظ ہونا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ اگر ہم پچھلے 40-50 سال امیر سنت کی یہ باتیں دیکھ لیں تو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس سنتوں کو عام کرنے کے لیے انہوں نے کتنی تگودو کی، اور خود کو سنتوں کے مطابق کتنا ڈھالا ہے اور ڈھال کر رکھا ہے۔ یعنی میں تو دیکھتا ہوں نا قریب تھوڑا سا، امیر سنت کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جیسے کہ وہ رمضان کی دعا پڑھتے ہیں، جی، سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اب ان کو پتہ چلا کہ یہ دعا سنت ہے، آپ نے وہ دعا پکڑ لی،
ایسا ہی آپ کو پتہ چلا رجب میں یہ دعا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آپ نے وہ دعا پکڑ لی۔ یعنی آپ کو اگر یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے ہیں، تو پھر امیل سنت کا ایک انداز ہے کہ آپ پھر اس کو کرنے میں نا آپ اپنی سمجھے کہ ساری کوششیں کر دیتے، نہیں یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں اس کو کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فیضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان، صحیح ایسا ہی ہے، 100% بات۔ نہیں، یہ ان کا بھی تو عشق اور آقا کی اتباع اور اطاعت کا ایک اپنا انداز ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا یہ تو تلاش کرتے تھے کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ، آپ کی اداؤں کو ادا کرنا۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے اس عنوان پر۔ ہاں، تو اچھا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، تو ہاں مجھے مطلب کہ میں جب امیر سنت کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ان کو ماشاءاللہ اس عاشق رسول صحابی رسول کا ایک اچھا خاصا فیضان امیر سنت کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مرحبا، زلفوں کا پتہ چلا تو زلفیں رکھ لیں۔ رکھواتے بھی ہیں۔ ہاں، ابھی تو فی الحال عمل کی بات ہو رہی ہے، میں آ رہا ہوں اس پر۔ اچھا زلفوں کی رکھ لیں۔ اچھا اب ٹوپی اور بالوں کے درمیان ایک سربند نام کی بھی سنت ہے ایسی بات، کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے ہاں جی، تو ایک کپڑا باندھا کرتے تھے، جی وہ نظافت سنت تنظیف کے طور پر۔ جی، امیر سنت نے اس سنت کو بھی زندہ کیا ہے، یعنی یہ شمائل ترمذی میں لکھا ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اور ہمارے علماء نے ہم تک پہنچایا بھی، یہ کتابوں میں لکھا ہے تو علماء نے پہنچایا ہے نا، صحیح، پہنچایا ہے، مگر اسے ایک پریکٹیکل کر کے اور اس پر استقامت ہے۔ اصل میں اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے نا کہ وہ مستقیم ہوتے ہیں، وہ استقامت والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تو ان کو اس پر استقامت ہے، سر میں تیل لگانا، اور جب بھی تیل لگائیں گے سربند ضرور باندھیں گے، سبحان، یہ مطلب یہ چھٹتی نہیں ہے ان کا، یہ سربند والی سنت بھی ان کی چھٹتی نہیں ہے۔ تو یہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک، ادائے مبارک، سنت مبارک، یہ جب ان کو پتہ چلتی گئی یہ عمل کرتے گئے۔ اب سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر میں پڑھتا ہوں تو آپ بڑے سلیم الطبع فطرت کے مالک تھے۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ جب مسلمان ہوئے تو آپ کی اس فطرت سلیمہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جو آپ کے جاننے والے وہ محروم رہ جائیں، لہٰذا آپ اب ان تک اسلام و دین کا پیغام پہنچاتے چلے گئے۔ تو یہ جو اسلام و دین اور سنتوں کو عام کرنے کا جو درد صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچائیں، سنتیں پہنچائیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت پہنچے، تو یہ بھی ساری چیزیں آپ کو ان کے کردار میں ملیں گی، نظر آئیں گی جو انہیں مطلب کہ ممتاز کرتی ہیں، یہ ان کی ایک امتیازی شان ہے۔ یعنی میں اگر علماء میں جاتا ہوں تو علماء ان کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں نا وہ علمی میدان کے تعلق سے کرتے ہیں۔ جی میں جو بات ایک لینا چاہ رہا تھا اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرما دیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ سادگی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ یعنی یہ ایک چیز ہے جس کے اندر ایک چمک ہے، دمک ہے، اور ایک جو ہے ٹھاٹ باٹ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، سب کچھ ہے، اور ایک جو سادہ سب آدمی ہوتا ہے اس کو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ نوٹس نہیں کرتے۔ عمل سنت کو تو سادگی میں لوگوں نے نوٹس کیا، عمل بھی تو ساتھ ہے نا، تقویٰ بھی تو ساتھ ہے، اخلاص بھی تو ساتھ ہے، مرحبا، اور سادگی اختیار کی ہے کسی کی سادگی کی سنت کو اس کی امت تک پہنچانے کے لیے۔ واہ، تو ان کی عاجزی کا صدقہ، ان کی سادگی کا صدقہ، یعنی چونکہ ان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، اس سنتوں کی طرف بلانے کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے، جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ آپ نے بھی اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو اپنے عاشق سادی کے پیچھے چلا دیا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی طاقت جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی طاقت اگر میں کہوں تو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ، یا مرحبا، سبحان اللہ، کامل اعتماد، جی کامل اعتماد، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، یہ اعتماد ہے نا۔ حالات بھی تو حالات نہیں کہتے ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، امیر حسین دیکھتے ہیں عطار
کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں امیل سنت کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے جی اپنی پوری زندگی میں، جی جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو بڑے بڑے پہاڑ ہل جاتے ہیں. مگر یہ بڑے مطلب آئرن مین ہے. سبحان اللہ. ان کی یہ جو ان کی سیرت کا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس ایک پہلو کو لیں گے نا جی تو اس میں پوری کی پوری ایک واقعات کی. اچھا پھر ہر واقعہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جسے ہم مطلب کہ عوام و پبلک کے درمیان کچھ اتنی تنظیم کے انٹرنلی اور اتنے وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جو شاید قریب رہنے والوں نے کسی حد تک تو دیکھ لیا، لیکن ہر کسی کو وہ واقعات، اچھا وہ واقعہ بعض اوقات نظر تو آ جاتا، اس واقعے کے پیچھے کیا کیا عوامل تھے، کیا کیا اس کی چیزیں تھیں، وہ ہر ایک کے سامنے تو ڈکلیئر نہیں ہو پاتی نا. ٹھیک ہو گیا. ایسا بھی یہ فرمائیں کہ امیر سنت کو آپ نے کسی سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم نے تو آج تک الجھتے ہوئے دیکھا نہیں کسی کو. طبیعت میں نہیں ہے. الجھ رہے ہوتے تو آج ان کا یہ سفر اتنا یہاں چل نہ رہا ہوتا. انہوں نے بلکہ ذہن یہ دیا ہے، ان کا ایک جملہ ہے، ہر مخالفت کا جواب دینی کام. سبحان اللہ. آپ کی جتنی مخالفت ہو، یعنی امیل سنت کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے، صحیح. اور اس جواب نہ دینے نے الیاس قادری کو لاجواب بنا دیا. یا مرحبا. یعنی آپ کا یہ جو لاجواب ہونا ہے نا، جی یعنی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات یعنی اتنا مطلب کہ ان کے اندر حوصلہ ہے. ایک دفعہ عبدالحبیب بھائی کو بھی یاد ہوگا، عبدالحبیب بھائی بڑے ٹینشن میں آئے نا، تنظیمی ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اور میرے پاس آئے اور کہا یار یوں ہو گیا. تو میں نے کچھ بات کی، تسلی ان کی نہیں ہو رہی تھی، یار حضرت صاحب سے میرے کو بات کرنی ہے، پاپا سے بات کرا دیا، مسئلہ مطلب مجھے کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. عبدالحبیب گھبراہٹ ہو رہی تھی، تنظیمی مسئلہ تھا مجھے پتا ہے. ہم دونوں گئے امیر سنت کے پاس. امیر سنت نے 2 جملے کہے، عبدالحبیب کے غبارے سے ہوا پھنس کر کے نکل گئی بالکل. مجھے باہر نکل عبدالحبیب کہتا ہے یار یہ کیا ہوا، یہ کیا جواب دے دیا. میں تو پہلے آپ کو کہا تھا کر ایسا، بالکل یعنی ساری ٹینشن ریلیز کر دی. اصل میں امیل سنت دیکھیں 42 ایئر ہو گئے دعوت اسلامی کو، اس سے پہلے کی ایک اسٹرگل، امیل سنت کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے نا، اور امیل سنت کی جو سیرت کی جو واقعات ہوں گے نا، یہ میجورٹی آپ کو تنظیم، آرگنائزیشن، کچھ نہ کچھ مقاصد کا حصول اس طرف ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ ملیں گے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی خصوصیت کو سننا چاہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے غربت کو مجبوری نہیں بنایا اپنی. ٹھیک ہے، انہوں نے غربت کو مجبوری نہیں بنایا. یہ غربت میں یہاں تک پہنچے اور اب تک اپنے آپ کو انہوں نے غربت کے عالم میں رکھا ہے. اللہ اکبر. اور میں اپنے اہل محبت جو ملتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے. یعنی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو اربوں پتی لوگ ہیں اور امیر سنت کے مرید ہیں، کروڑوں کی ان کی زکاتیں بنتی ہیں اور مرید ہیں امیر سنت کے، اور ڈائی ہارٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں نا، جو کہیں امیر سنت واری جاؤں قربان جاؤں. مریدوں کی تو تعداد ہے، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ایوریج بھی ہیں، اسلام بھائی بھی، اسلام بہنیں بھی ہیں، فورینر بھی ہیں، یہاں کے بھی، ہر کوئی ہے. مگر میں ایک جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اتنے مطلب کہ اربوں پتی مریدوں کا پیر، اس کا نہ بینک اکاؤنٹ ہے نہ اس کو چیک لکھنے آتا ہے، نہ اس پر آج تک زکوٰۃ فرض ہے. یہ وہ خوبی ہے آج کے اس دور میں نے جہاں بھی یہ بات کی اس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ یعنی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمیں پریشانی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کو پریشانی ہے. اللہ. اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان کا عمل ہے، اتباع اور اطاعت جس کو کہتے ہیں نا، اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی، دونوں چیزیں ان کی سیرت میں پائی جاتی ہیں. اطاعت بھی ہے، دونوں کے معنی میں
فرق ہے. جی. ان کی سیرت میں اطاعت بھی پائی جاتی ہے، فاتبعونی پر بھی ہے اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر اس پر بھی ہیں. مرحبا. یعنی یہ دو خوبیاں ایک شخص میں اگر جمع ہو جاتی ہیں جی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے کس معیار پر ہے، سبحان اللہ. اور اس پر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کن اداؤں کو ادا کرتے ہیں. یعنی مجھے انہوں نے خود کہا تھا کہ چونکہ آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، میں بھی خود پر فرض نہیں ہونے دیتا. کیا بات. اس طرح خود کو مال سے نکالنا اس پرفتن دور میں یہ کمال ہے نا. مطلب ان کے، میں عموماً اسلام بھائی مجھ سے کوئی سی بات کہتے ہیں، میں نے کہا یار کیا باپا کو کیا دیں، میں نے کہا ان کے گھر میں فریج ہی نہیں ہے، کیا دو گے، کیا رکھیں گے یہ، ان کے گھر میں مائکرو ویو ہی نہیں ہے، کیا رکھیں گے یہ. تو بڑا مطلب کہ زہد زندگی، زاہدانہ زندگی واہ ہے. واہ. زاہدانہ زندگی سمجھے، اللہ. تارک دنیا کی زندگی ہوتی ہے، زاہدانہ زندگی ہے جو میں دیکھتا ہوں. تو ان کا مطلب جو بھی وہ کیوں نہیں لیتے ہیں سب؟ آپ تو بے بچے میں تو رغبتی ہوتا ہے. ہی ہے بھی کیا لے کر آؤ گے، کیا دو گے. یہاں تو بول رہے ہوتے ہیں بھی مجھے تو مادی تحفے نہیں چاہیے، نیکیوں کے تحفے چاہیے. مگر عقیدتوں کے یہ تو تحفے کہتے ہیں، میں گھر کے اندر کا حال دیکھتا ہوں، بے رغبتی ہے. مطلب صابن کو جس طرح یہ وضو خانے پر بیٹھ کے جو صابن کا استعمال ہوا، اتنی چیزوں کا کیئر کرتے ہیں. جو چاول کا ایک دانہ ضائع ہونا پسند نہیں کرے، وضو کرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ضائع ہونا پسند نہ کرتے ہوں. اب سوچئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسی زاہدانہ زندگی بنائے. زاہد کہتے ہیں تاریک کو دنیا کو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر کوئی امیل سنت کو قریب سے دیکھے گا نا، ان کے ساتھ وقت گزارے گا، اور اس نے اگر زاہدانہ زندگی پڑھی ہوگی کہ زاہد کس کو کہتے ہیں، تاریک کو دنیا کس کو کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی. بے رغبتی اور دنیا کے مال و اسباب سے خود کو بچا کر رکھنا کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ یار کتابوں میں پڑھا ہے، الیاس قادری کو دیکھا ہے. اللہ. میں نہیں کہتا کہ ایسے بزرگ زمین پر نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک ان سب کا سایہ دراز کرے. آمین. ایک سے ایک بزرگ زمین پر پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آج 26ویں ہیں تو آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. اور یقیناً مرید کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے پیر کا ذکر کرے. صحیح. دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے اور اس سے بے رغبتی ہے، اور یہی ہونا چاہیے. ایمان والے کے دل میں تو اللہ رسول کی محبت ہی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں بھی نصیب وہ کرے. اصل میں ایک چیز اتنا غالب آ جاتی ہے آپ پر، دین کا درد، دین کی محبت، امت کی جو بحالی ہے. میں نے اگر میں جملہ کہوں، احساس کا دوسرا نام الیاس قادری ہے. اللہ اکبر. اب میں اگر احساس پر بات کروں نا، کہ امیل سنت ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں احساس ہے. اب احساس کے ساتھ میں چیزیں میں ایڈ ہوتی چیزیں لگاتا جاؤں گا، اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. چیزیں لگاتا جاؤں گا. یہ میرا خیال ہے کہ کوئی آپ ایک گھنٹوں بیٹھے رہو اور باتیں سنتے رہو. مرحبا. حضرت یہ بتائیں، امیر سنت مدنی چینل پر مسکراتے ہی نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی زندگی میں کوئی رنج، غم، تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ابھی تو فی الحال تو غموں میں ہی ہیں، غم رمضان کھائے جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں دیگر تکالیف کی بات کروں. بندہ ہوتا ہے نا، کبھی بتاتا ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دیکھیں انسان ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. دنیا تو غموں میں جیتا ہے بندہ دنیا میں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا آل اولاد ہے، آپ کے اتنی بڑی تنظیم ہے، آپ کے ساتھ اتنے وابستہ ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسائل یا پریشانیاں نہ آتی ہوں. مگر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مطلب کہ ایک جگہ فوکس کیا ہوا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ آتی ہیں، رہتی ہیں، لفٹ ملتی نہیں ہے، چلی جاتی ہوں گی. ایموشنز پر کنٹرول بھی تو، یہ بھی تو ایک اصل میں یہ قیادت کی علامت ہوتی ہے. لیڈرشپ کی یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا، آپ کو اظہار نہیں، ایک تو لیڈرشپ میں پینک نہیں آئے گا. لیڈرشپ کبھی بھی آپ کو پینک نہیں کرنے دے گا، آپ کو کول ڈاؤن کرے گا. آپ لیڈرشپ کہے کہ میں ہوں. لیڈرشپ کیا کہتی ہے؟ میں ہوں. آپ میں ہوں کرو. آپ یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ میں ہوں کرو. آپ جا کر کریں. کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتائیے گا. وہ گائیڈ لائن دیتی ہے، وہ راستہ رہنما تو راستہ بتاتا ہے. تو یوں مطلب کہ مسائل تو ان کے مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن وہ مسائل کو اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کو اس کی اوقات میں رکھتے ہیں، مسئلے کو بھی مسئلے کی اوقات میں رکھتے ہیں. مرحبا. اور وہاں پر یہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. پھر میں نے کہا نا کہ ان کا بڑا خوبی والا وصف یہ ہے کہ یہ متوکل ہیں. ان کو اللہ پر، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بڑا کامل بھروسہ ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو تسلی بھی دے رہی ہوتی ہیں
میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی بڑی سے بڑی پریشانیاں، میں نے کہا نا بڑی سے بڑی پریشانیوں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیوں میں دیکھا ہے، دماغ کام نہیں کرتا کہ آدمی پھٹ پھٹ کے روئے، ان پریشانیوں میں دیکھا ہے، مگر ان پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے اسکیجول کو نہیں آگے پیچھے ہونے دیتے، بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب آپ ان کے سامنے 500 1000 10,000 لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہم امیر سنت کے دل و دماغ کے اندر کیا طوفان چل رہا ہوگا، نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم مطلب جیسے میں خود ساتھ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ فیل ہی نہیں ہونے دے رہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیڈرشپ اسکلز، قیادت کی نشانیاں۔ عمارت مطلب امیر اسی طرح کے ہوتے ہیں اور بے نیاز ہوتے ہیں۔ جو قیادتیں ہوتی ہیں نا وہ بے نیاز ہوتی ہیں۔ قیادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بدلتی ہیں لوگوں کو، حالات سے خود نہیں بدلتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ مطلب ان کو اتنی باتیں پتہ چلیں گی، اتنی چیزیں، آپ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کر لو، یہ سنیں گے، مگر ان کا ایک اپنا ویژن بنا ہوا ہے، ان کا اپنا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ان کی طبیعت ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے کہ وہ ایک سوچ کر میدان میں آئیں کہ میں نے اس ٹریک پر اس قوم کو لے کر چلنا ہے۔ اب اگر لیڈر ہی ٹریک بدلتا رہے گا تو پھر تو مطلب ٹریفک کیسے چلے گا؟ درست فرمایا تو یہ ایک ٹریک پر ہیں اور بالکل انہوں نے ایک مدینے کا راستہ لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ایک راستہ لیا ہوا ہے کہ بس میں اس راستے پر لے کر مدینے کی طرف لے کر اپنی قوم کو چل رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں پہنچانا ہے، میں بھی وہیں پہنچوں گا، آقا کے قدموں میں حاضری دیں گے، آقا کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ مرحبا۔ ایسے امیر علیہ سنت اور مریدوں کی فکر آخرت، اس مضمون کو آپ کیسے بیان کریں؟ روزانہ امیر علیہ سنت اپنے مریدین اور طالبین کا ایمان بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے مریدین اور طالبین کا ایمان سلامت رکھ۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ بالکل مریدین اور طالبین کے لیے، اور اتنی دعائیں کرتے ہیں اپنے مریدین اور طالبین کے لیے، یعنی آپ تو ایک دعا سنتے ہی رہتے، یا اللہ تب ہر دعوت اسلامی والے والی، صرف مریدین اور طالبین کے لیے بھی نہیں، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب بخشش کر دے۔ جو میں نے آپریشن کی جھلکیاں ہی بتائی تھیں، جو انکانشیس صورتحال کے اندر اپنے مریدوں کے لیے کر رہے ہوں، رو رہے ہوں، بے چین ہو رہے ہوں اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا وہ ہوگا۔ آپ نے اس دن سنا نہیں تھا امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدنی مذاکرے میں لائے کیا تھا کہ اگر میرا کوئی اسلامی بھائی کہیں جائے واپس خیریت سے واپس آ جاتا تو میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی آپ سنیں کہ پیر اپنے مریدین کے لیے سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ خیریت سے واپس آ گئے۔ اب یار آپ بتائیں، اب مطلب بندہ کیا چرا کیا سورج لے کے بھی ڈھونڈو تو ایسی اوصاف ہے۔ ایسی بات ہے۔ کال لیتے ہیں۔ نگران شورا سلمان بھائی اور دیگر سننے والوں کو امیر علیہ سنت کی ولادت بہت بہت مبارک۔ نگران شورا سے میرا آج کا سوال کچھ یوں ہے کہ حضور آپ نے آج تک کے جو وے آف سلسلہ ہے اس میں جتنے فضائل و کمالات بتائے ہیں، جس میں سے غصے پر قابو ہے، پینک نہ ہونا، خوش اخلاقی، خوش مزاجی، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، عاجزی، انکساری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، تمام جو بھی آپ نے فضائل و کمالات سلسلے اس جو آپ کا پروگرام ہے اس میں پہلی رمضان سے لے کے آج تک جو بھی بتائیں، سوال یہ تھا کہ آپ نے تو فرمایا اور ان کو دیکھ دیکھ کے آپ نے بتایا، لیکن میرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے دیکھا، انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ ہماری تو وہ تربیت کر رہے ہیں، آپ ہماری تربیت کر رہے ہیں، آپ کی وہ تربیت کر رہے ہیں، لیکن امیر علیہ سنت کی تربیت آپ نے کہاں سے لی؟ بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی وے آف میں سلسلے ہو جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے میں کہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، امیر سنت کی ذات بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں جائے استاد خالی است، یہ خود ہوتا ہے کہ کوئی لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے نا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص توجہ سے آپ کا امتی پاتا ہے، یہ آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے یعنی اپنے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ پاک علم لدنی سے نوازتا ہے۔ تو علم لدنی یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے جیسے اللہ پاک علم سے دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور اس انداز کی زندگی گزارنے والے کو اللہ پاک علم لدنی عطا فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، یعنی وہ ایسا علم حاصل کرتے ہیں، علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، مشائخ کے پاس بیٹھتے ہیں اور مفتیان کرام کے پاس بھی بیٹھتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان کو اور یعنی مجھے علامہ ارشد قادری صاحب کی بات یاد آ گئی، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔
ایک دفعہ فیضان مدینہ میں علامہ ارشد القادری صاحب تشریف لائے تھے، تو امیر سنت بھی تھے، میں بھی حاضر تھا، اور ہفتہ وار اجتماع بھی تھا۔ تو آپ تشریف لائے تو امیر سنت کے پیچھے کمرے میں ہم حاضر تھے، تو امیر سنت موجود ہیں، ساتھ آپ کے جانشین عبید رضا بھی موجود ہیں، اور حضرت بھی ہیں۔ حضرت شہزادے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنا بتایا درس نظامی وغیرہ جو اس وقت پڑھ رہے تھے، تھوڑی پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے برجستہ فرمایا پڑھ لو۔ کیا فرمایا؟ پڑھ لو، پڑھ لو، تمہارے والد کی طرح ہر ایک کو علم لدنی نہیں ملا کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ علامہ ارشد القادری صاحب، میں اس کا گواہ ہوں۔ کیا بات۔ تو پھر اس کے ساتھ جو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں اور اوصاف ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہم کو کئی اولیاء کرام میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام میں جو خوبیاں آ رہی ہوتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہی فیضان جو ہے نا وہ آپ کے عشاق اور آپ کے امت کے صلحاء علماء ان میں آتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑا نوازا ہے، ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا نوازا ہے، ان کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست فیضان حاصل ہے، اہل بیت اطہار کا فیضان ہے، صحابہ کا فیضان ہے۔ یہ ساری چیزیں آدمی کو نکھارتی ہیں، بناتی ہیں۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک جس سے کو کام لینا چاہتا ہے نا تو اس کے اندر وہ اوصاف پیدا فرما دیتا ہے، جی، تو وہ اوصاف اس میں اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے کرم سے وہ اوصاف آ جاتے ہیں، اور ہم امیر سنت کو سنتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا کرم ہے، اور یہی بہترین جملہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر نہ لے، بس صرف اپنے رب کی رحمت پہ نظر رکھے۔ مرحبا۔ ایسا اگر اس میں ہم ایک اور عنوان کو دیکھیں، امیر سنت کی امی جان کا انہیں جو ہے وہ بچپن ہی سے خوف خدا جو ہے وہ دلانا، اللہ اور اسباب کر دیتا ہے نا، جی، والد کا چلے جانا، جی، احساس ذمہ داری بچپن سے آ گئی، جی، غربت دیکھی، جی، بھائی چلے گئے، یہ جو چیزیں تھی نا یہ بھی وہ نا کہ سونا آگ میں جل کر کندن بن بنتا ہے۔ جاتا ہے، آئے ہائے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آدمی اتنی مطلب کہ اتنی مشکلیں پڑی کہ مشکلیں آسان ہو آسان گئیں، ہو گئی، آئے، تو وہ اتنا مطلب کہ آدمی چل رہا ہوتا ہے اور ان حالات سے نبرد آزما ہو کر وہ نکلتا ہے کہ پھر بڑے بڑے موجے اور بڑے بڑے حالات کے تھپیڑے جو ہے نا، پھر وہ خود ایک پرسنالٹی جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک بہت زبردست عزم کا اور حوصلے کا پہاڑ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو ہوائیں نا یہ ذروں کو اڑاتی ہیں، چٹانوں کو نہیں ہلاتی ہیں۔ اچھی بات، تو جن کے عزم ذرے کی طرح ہوتے ہیں نا، ذروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ اڑتے پھرتے رہتے ہیں، آج کا یہ عزم ہے کل کا وہ عزم ہے، مگر جن کے عزم، جن کے ارادے چٹانوں پہاڑوں کی طرح ہو جائے نا، پھر ان کو یہ حالات کی ہوائیں نہیں ہلاتی، ان سے ٹکراتی ضرور ہیں، مگر یہ ان کو اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو ایسی مضبوطی عطا فرماتا ہے کہ یہ ہلتے نہیں ہیں، یہ اپنا راستہ بناتے بناتے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا۔ مرحبا، جی، کون؟ میرا نام غنی سلمہ ہے، میں سورہ آپ کو پاپا کی 26 مبارک ہو۔ ہم نے امیر علیہ سنت سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں جن کا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا، گھر والے ہمیں روکتے بھی تھے تب، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان کو دیکھتے تھے، ان کو سنتے تھے، اور ان کا فکرہ ایک ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ہوں نا آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آمین، میں ہوں نا، جی ماشاءاللہ۔ جی، کون؟ میں مدینہ سیدہ گجرات سے بات کر رہی ہوں، پیارے پیارے نگرانے شور، ہم آپ کو امیر اہل سنت کی یوم ولادت ہو، ہم امیر اہل سنت کو تحفے میں کیا ہے کہ وہ خوش ہوتے، جزاک اللہ خیرا۔ جی واہ، کیا تحفہ دیں گے آپ بھائی صاحب؟ میں کیا تحفہ دوں ہاں گا؟ جی، سوال کیا پیش کرو انہیں، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہی ہے، جہاں بھی تمہاری ہے، ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ لینے والے کیا دیں گے یار، میں لینے والا ہوں، اللہ اللہ، سبحان منگتا کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ اللہ، مرحبا، آج ان کا جشن ولادت ہے، انہی سے لیں گے، مرحبا، تو دینے کا دن نہیں، آج لینے کا دن دینے ہے۔ کا دن ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی، کال لیتے ہیں۔ میرا نام
حبیبہ تاریہ ہے۔ پیارے نگران شورا، آپ کو 26 پیر مبارک ہو۔ غلام مرتضیٰ اتاری بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ میرے پیارے پیارے نگران شورا اور ہمارے پیارے سلمان بھائی، آپ کو پیر صاحب کی یوم ولادت میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ پیر صاحب کی ولادت کی خوشی میں 1,26,000 مرتبہ درود پاک نگران شورا کی ملکیت کرتا ہوں۔ میں محمد سائم رضوان ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ کو یوم ولادت مبارک ہو۔ یوم ولادت عطار 26ویں مبارک ہو، آ گئے میرے عطار 26ویں مبارک ہو۔ مرحبا۔ ایسے میں امیر سنت کا ایک انداز جو ہے وہ دیکھا ہے کہ آپ کسی کو رسوا نہیں کرتے، ڈی گریڈ جو ہے وہ نہیں کرتے، اور آپ اس کی مثالیں جو ہے وہ دیکھی ہیں۔ آپ وہ بات کہہ بھی دیں بعض اوقات، یعنی ڈائریکٹ اگر وہ کہہ بھی دیں تو اس کو کہنے میں کوئی اتنی جو ہے نا پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ایک جو ہے وہ وایا رکھتے ہیں۔ جیسے ایک پرچی ہے، پرچی لکھتے ہیں اور پرچی بند کر کے اوپر نام لکھ دیا فلاں کے لیے، جیسے عمران کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ کسی کو دی ہے تو وہ پرچی نظر آ رہے عمران کے لیے، وہ ڈائریکٹ کیا ہے ادھر چلی جائے گی۔ اچھا، میرے ساتھ بھی یہ الحمدللہ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ اچھا، کسی کو وائس جو ہے بھیجنی ہے، کوئی کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، تو اس کو بھی کیا کریں گے کہ پہلے بولیں گے کہ یہ میسج فلاں کے لیے ہے، ٹھیک، آپ سنیے گا، جیسے آپ کو بھیج دیا میسج کہ یہ میسج جو ہے وہ فلاں کے لیے ہے۔ اگر نمبر نہیں ہے جی تو پھر اسی طرح بھیجیں گے کہ آپ سننا مت، بغیر سنے ان کو فارورڈ کر دیں، بغیر سنے فارورڈ کر۔ اچھا، اور مجھے بتا بھی دیں، آپ جی یہ بھی فرما دیں، مجھے بتا دیں کہ آپ نے سنا بھی نہیں اور آپ نے فارورڈ بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ میں نے جو میسج سنا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ میسج فلاں کے لیے، پھر اس میں تقریباً 7 سیکنڈ کا کم و بیش 5-7 سیکنڈ کا پاز تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے جو ہے وہ گفتگو فرمائی تھی۔ تو یہ جو انداز ہے، رسوا نہ کرنا، ڈی گریڈ نہ کرنا، بندے کی عزت کو جو ہے وہ مینٹین اور برقرار رکھنا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ لاکھوں جو چل رہے ہیں پیچھے ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ لاکھوں جو پیچھے چل رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد ہے جو مطلب کہ اچھا لاکھوں تو کارکن ہے نا، جی، جو ایک جسٹ لورس ہیں، جی، ناٹ ورکرس۔ جی، یہ ڈفرینٹ ورڈ کو یاد رکھیے گا، لورس، فالوورس، ورکرس، یہ الگ الگ ورڈ ہیں۔ اگر آپ لورس کی بات کریں، انکاؤنٹیبل، فالوورس جو بالکل ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو چل رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، ان کے انداز کو فالو کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کی تعداد ہے۔ اور پھر ان کے بعد نمبر آتا ہے ورکرس کا۔ ورکرس لاکھوں میں، میل اینڈ فیمیل، اتنے ورکرس لاکھوں میں ہوں، اور دنیا میں جتنے ورکرس کام کر رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، دنیا میں جتنے ورکرس کام کر رہے ہیں، ایس سچ آپ کو کہیں گروپ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک؟ یہ جو چیز چل رہی ہے نا، یہ ان کی انہی احتیاطوں کا صدقہ ہے، یا مرحبا، نیچے تک اترا ہے۔ یہ کچھ دو سگے بھائیوں میں بھی انبن رہتی ہے، دو سگی بہنوں میں بھی رہتی ہے، لیکن ایک سا لگتا ہے کہ جیسے کہ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے ساتھ ایسا جوڑ دیا جیسے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہوں، سگی بہنوں سے بڑھ کر ہوں۔ یہ اوپر سے آتا ہے کہ یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ہمبل اور اتنے ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ورکرز کی بات، کیئرنگ ہو جاتے ہیں، میں ان کے کیئر کرتا ہوں، یہ مجھے کیئر کرتے ہیں، میں کہیں آتا جاتا ہوں تو ان کو فکر ہو جاتی ہے، کہ آتے جاتا ہوں تو مجھے فکر ہو جائے گی، یہ سب اترتا ہے۔ تو یہ جب قیادت یہ جب کر رہی ہے نا، وہ پوچھ گچھ کرتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جو کمزوریاں پتہ چلتا ہے اس کو ڈھکتی ہے، اور یہ سب نیچے جب اترتا ہے، میں جو بار بار نیچے اترتا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی خوبیوں کو نیچے تک اتارا ہے، اپنی حد تک نہیں رکھا کہ لوگ صرف میرے پیچھے چلتے رہیں، بلکہ ان کا یہ کرتے ہی ہیں کہ جو ان کے پیچھے آتا ہے، یہ صرف تحریک کا کام کرو، تنظیم کا کام کرو، تحریک کا کام اور تنظیم کا کام کیا، یہ بھی آج سن لیں، تنظیمی فائدہ، تنظیمی کام، یہ اسلام و دین کا کام ہے، اسلام و دین کا فائدہ ہے، مسلک کا فائدہ ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہے کہ کوئی ٹھیس نہ لگے، کوئی کنکر نہ لگے۔ بعض کام اتنے نازک ہوتے ہیں کہ کنکر بھی لگے نا تو درار پڑ جاتی ہے، ایک سیر سی پڑ جاتی ہے، ایک لائن سی پڑ جاتی ہے، کریکس آ جاتا ہے، اس سے بھی بچانا ہوتا ہے۔
تو جو مطلب یہ پھر خوف خدا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، یہ اس طرح مطلب کہ کیئر کرتے ہیں، بولتے ہوئے اتنا ڈرتے ہیں کہ یار اس کے دل آزاری نہ ہو جائے۔ یقین مانے میرے پیارے صاحب بھائیو، اگر یہ اوصاف جو ان کے ابھی ہم نے بیان کیا، اب ٹھیک ہے 26ویں ہیں پیر صاحب کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں اور میرے سنت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ خوبیاں و فضائل محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں اور صرف رش کریں، نہیں، اسے اختیار کریں، اسے اپنائیں، اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنواریں اور ان کی یہ دعوت اسلامی دینی تحریک کو لے کر آگے بڑھیں۔ آج کی 26ویں شریف کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جن کی آج ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، آج ہم جن کا یوم ولادت منا رہے ہیں، ان کی زندگی رہی کس کے ساتھ، ان کی زندگی کیا ہے؟ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والی تحریک، دین کو پھیلانے والی تحریک، آقا کے عشق و محبت، صحابہ اور اہل بیت کے عشق کے جام پھیلانے والی تحریک، یہ دعوت اسلامی، رائٹ؟ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی، جو عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلاتی ہے، رائٹ؟ یہ ہے دعوت اسلامی، اور یہ لے کر چلے ہیں۔ آج 26ویں شریف کو آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کی اس دعوت اسلامی کا لے کر کیسے چلنا ہے۔ بس جو کہتے ہیں تحفہ دوں، کیا تحفہ دوں؟ بھائی آپ کی دکان سے، آپ میری دکان سے آپ کچھ چیز خریدو گے، اس سے اچھی مجھے اور کیا خوشی ہوگی؟ تو آپ دعوت اسلامی کی پروڈکٹ پرچیز کر لیں، یعنی کہ میں یہ دینی کام میں کروں گا، یہ پروڈکٹ پرچیز کرنا ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے اتنے شعبے ہیں، دعوت اسلامی کے اتنے دینی کام ہیں، کوئی مسجد بنانے میں آ جائے تو کوئی درس میں آ جائے، کوئی نیکی کے کام میں آ جائے، کوئی مدنی قافلے میں آ جائے، کوئی کلینک کے کام میں آ جائے تو کوئی FGRF کے کاموں میں آ جائے، کوئی پلانٹیشن کے کاموں میں آ جائے، تو کوئی ہفتہ وار اجتماع، تو مدنی مذاکرات، تو مدنی قافلہ، تو شعبہ تعلیم ہے۔ 80 سے زیادہ دعوت اسلامی شعبوں میں دینی کام کر رہی ہے۔ یہ سمجھے کہ 80 سے زیادہ پروڈکٹ ہیں، آپ کو ایک پروڈکٹ پرچیز کر لو 26ویں کو، اسلامی بہنیں اپنا کوئی پروڈکٹ لے لیں، اسلامی میں اپنا کوئی پروڈکٹ لے لیں کہ بھئی یہ آج سے یہ پروڈکٹ میں نے لے لیا، اب میں جانو یہ شعبہ جانے، انشاءاللہ میں اپنے نگران ذمہ داران کے ساتھ اس شعبے میں دینی کام کروں گا۔ یہ آج کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوگا جو امیر سنت کو دیں گے، یعنی جس نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کے ساتھ گزار دی، دعوت اسلامی کو یہاں تک لے کر پہنچے، جس میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں ہمارے 2 اسلامی بھائی شہید ہو گئے، آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہے، اور جو تھریٹس آتی رہیں، جو ڈر و خوف کی باتیں آتی رہیں، ان تمام تر حالات کو فیس کرتے ہوئے اور تحریک کو یوں مطلب ماشاءاللہ بچاتے بچاتے جو یہاں تک لے کر آئے، اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جو اس عظیم دینی کام کو لے کر چلے، جو وہ اکبر کا شعر بار بار پڑھتے رہتے ہیں نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اس پرفتن دور میں امیر سنت نے جو نوجوانوں میں جو انقلاب برپا کیا، لڑکوں میں اور نوجوان لڑکیوں میں جو انقلاب برپا کیا، بچوں میں جو انقلاب برپا کیا، اور جو یہ خود اعتکاف بہت بڑا انقلاب ہے، یہ اعتکاف ہے نا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ تو یہ جو انقلاب ہے نا، یہ وہ انقلابی چیزیں جو مطلب ہمیں اپیل کرتی ہیں کہ یار میں گھر بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں، میں بھی ان کے اس کاروان کا حصہ بنوں، میں بھی اس سفر میں میں بھی ایک مسافر بن جاؤں، دور سے دیکھ کر میں اس کی اپریشیٹ تو کرتا ہوں، یار کیا کمال ہے، بالکل آپ کا شکریہ کہ آپ نے کمال کہہ دیا، مگر آپ ساتھ آ جائیں، مرحبا، مل کر چلیں۔ یہ آج کا 26ویں کا 1445 ہجری کا بہترین تحفہ ہوگا کہ میں، میری فیملی، میری آل اولاد سب دعوت اسلامی کے ساتھ، مرحبا، آج سے میرے گھر میں مدنی چینل، میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے۔ یہ ہوتا ہے تحفہ۔ اب اس میں جو جتنا اپنا پلس کر سکتا ہے کرتا رہے، دینی کام کریں گے اور امیر سنت کی سوچ کے مطابق، دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق کریں گے، یہ بھی اصل میں ہوتا ہی یہی ہے نا، دینی کام کرنا ہے تو ایک تحریک کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ جی، تحریک کے بانی نے اب ایک نظام بنا دیا ہے، جی، یہ بھی لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ نظام بنا دیا، لیڈرشپ سسٹم بنا دیا، امیر سنت نے شورائی نظام بنا دیا ہے۔ آج اس میں آج جو فیس ہیں، آج جو چہرے، آج جو شورا میں، کل وہ ہوں ضرور نہیں ہے، دنیا سے بھی جانا ہے سب کو، صحیح، لیکن ایک سسٹم بن گیا شورا،
ایک سسٹم بن گیا دارالفتہ اہل سنت، سمجھ رہے ہیں جی کہ ایک تنظیمی کام شرعی رہنمائی کے ساتھ کیسے چلے گا، اور قوم کو کہہ دیا ہے کہ آپ شورا کو فالو کرو، شورا کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ نظام ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور یہ بیسک اصول ہیں جو چینج نہیں ہو سکتے، جی۔ شرعی رہنمائی لیتے رہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری چیزیں کلسٹر کلیئر ہیں، کوئی ڈکی چپی نہیں ہے۔ صحیح۔ انشاءاللہ آنا ہے اسلامی بھائیوں نے سسٹم کا، اگر جس کے ہاتھ میں جو بھی نظام آتا رہے آنا ہے، تو اس کے لیے کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ فوراً انشاءاللہ چل پڑے گا۔ مرحبا، کال لیتے ہیں۔ جی My name is Madani Raza Attari. I from to Karachi. حاجی عمران اتاری اور تمام دعوت اسلامی والوں کو میری طرف سے 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا سے یہ سوال ہے، امیر علیہ سنت کی کوئی ایک خاص بات جس سے آپ متاثر بھی بہت ہوئے ہوں، آپ کو بہت یاد بھی رہتی ہو، جس سے آپ نے سبق بھی حاصل کیا ہو، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ایسا آپ کے ساتھ تو یادوں کا ایک انبار ہوگا، یعنی سفر میں ساتھ ہیں آپ، حضر میں ساتھ ہیں آپ، بیرون ملک سفر میں ہیں آپ، سفر مدینہ چل مدینہ میں ساتھ ہیں آپ، سبحان اللہ 1 to 1 بھی ہیں آپ، کیا بات ہے۔ آپ کے پاس تو ایک پورا انبار یادوں کا جو ہے نا وہ ہوگا۔ کیا کیا اس میں سے بیان کریں گے تو آپ ہی بتائیں گے۔ مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ امیر سن کو کون سی خوبی پسند آئی ہے، میں نے کہا میں نے ان کی خوبیوں سے نہیں، میں نے ان سے پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مجھے اس وجود سے محبت، الحمدللہ، جس کا نام الیاس کا، یہ وجود ہے نا، یہ چادر پہنے اچھے لگتے ہیں، نہ پہنے اچھے لگتے ہیں، یعنی میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے زوال نعمت سے بچائے، آمین آمین آمین۔ کیونکہ یہ زبردست عاشق رسول ہیں، خوف خدا اتنا کہ آپ مطلب بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنا اللہ پاک نے ان کو اپنا خوف اور اتنا ماشاءاللہ قرب الہی اور معرفت الہی اللہ پاک نے انہیں اپنی معرفت عطا فرمائی ہوئی ہے، تو بس ان سے محبت ہے نا۔ یہ بات اللہ کرے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ جائیں، اتنی ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہے کہ آخر میں یہ جملہ کیوں کہتا ہوں۔ جی کال۔ 26 رمضان مبارک حاجی عمران اتاری کو مبارک ہو، جو بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے 26ویں مبارک ہو۔ بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک مریض کو اپنے پیر کو کیا تحفہ دینا چاہیے، اور آپ امیر اہل سنت کے قریب رہتے ہیں تو امیر اہل سنت کے دل میں خوشی کون سا تحفہ دینے سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ امیر اہل سنت نیکی دے کر خوش ہوتے ہیں، میں تو اتنا دیکھا ہے، جب بھی کسی کو نیکی کرتا دیکھتے ہیں اتنے خوش ہو جاتے ہیں، یار کیا کمال ہو گیا، ان کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، پر نیکی دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی برایاں دیکھتے ہیں، گناہ دیکھتے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے الیاس قادری۔ جی کال۔ میرا نام مبشر اتاری، میں ملتان سے بول رہا، میری طرف سے آپ سب کو 26ویں بہت بہت مبارک ہو۔ میرا نام عظمت علی ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں۔ یوم ولادت کس طریقے سے منانا چاہیے؟ میں نے ایک تو بیان کر ہی دیا کہ کس طرح منانا چاہیے۔ ایک کاٹتے کبھی نہیں دیکھا آج تک آپ کو، یہ یوم ولادت برتھ ڈے تو بچے ہو۔ امیر سنت اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، اب جس کی جشن ولادت منانا اس کو پسند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کیوں، یعنی آپ جس کی جشن، جس کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے نا اس کو پسند کیا ہے، وہ خوش کس سے ہوتا ہے، اس کی رضا کس چیز میں ہے؟ اس کی رضا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ بڑا شارٹ ہے یار، اس کی رضا ہی ایک ہی ہے کہ آپ بول دیں میں نے آج یاسین شریف آپ کو پڑھ کے اصالہ ثواب کیا ہے، خوش ہو جائیں گے۔ میں نے آج ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر کر آپ کو 26ویں کا تحفہ دیتا ہوں، یہ خوش ہو جائیں گے یار۔ یعنی کہ اگر 26ویں کی بیس بھی دیکھیں گے نا تو 26ویں کی بیس میں آپ کو یہ ملے گا کہ اس عنوان پر قوم نیکی کی طرف آ جاتی ہے، یہ 26ویں کی بیس ہے۔ ایسا ہی ہے، 100% بات ہے۔ لوگ مطلب کہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اربوں خربوں درود پاک پڑھے جاتے ہیں 26ویں میں تحفہ دینے کا، اربوں خربوں درود پاک، کروڑوں اوراد و وظائف اور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، صحیح، ہزاروں اسلامی بھائی داڑیاں ایک مٹھی داڑھی کی نیت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے یار، ایک تو یہ پرسنالٹی کا بولنا تھا، آج بول نہیں رہی ہے، اس کا ولادت کا دین ہے، لوگ اس کی ولادت کے دین پہ یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ مطلب کہ یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے جو کہتے ہیں یہ 26ویں ولادت، اس میں اس کے پیچھے
یہ رمز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیا بات، محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، محبت نا اطاعت لاتی ہے۔ آپ نے اگر امیر سنت سے محبت کی ہے تو آپ کے دل میں اطاعت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کی اطاعت کرواتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلاتے ہیں، یہ غوث پاک کے پیچھے چلاتے ہیں، یہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، مجتہدین اور اپنے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کے پیچھے چلاتے ہیں کہ یہ سارے راستے سرکار کے قدموں میں پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وہاں پہنچ گئے تو تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یا مرحبا۔ اور کیا چاہیے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ تو یہ بس وہ سمپل سی چیزیں ہیں، سمپل چیزیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیلیب پرسنالٹی، شخصی، ہر کوئی کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کو مانتا ہے، یار یہ میں یار اس کو یار یہ پرسنالٹی، یہ پرسنالٹی۔ ہر کوئی دنیا میں مجھے بتائیں کون ہے جو کسی پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہوتا؟ جو کہتے ہیں نا کسی کے پیچھے مت چلو، بعض اوقات وہ اپنے پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ ایسے ہی خالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے مت چلو، کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو کر لو یا کسی کے ہو جاؤ۔ مرحبا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو الحمدللہ امیر سنت کا دامن پکڑ لیا ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہوا ہے، انہوں نے غوث پاک کا یوں دامن بدا ہوا، مولا علی کا دامن ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپ کر جنت کا راستہ ہے انشاءاللہ۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ What is the way of this? چلو سیکھیں what is the way of that? چلو سیکھیں what is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ